اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین پہ وہ احسانات جتلا رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر کیے ہیں۔ اللہ پاک ان نعمتوں کو بتا رہے ہیں جو مومنین پر کی گئی ہیں کہ وہ تعداد میں کم تھے، ہم نے انہیں بڑھایا، ان کی تعداد کو بڑھا دیا۔ وہ کمزور تھے اور خائف تھے، ہم نے قوی بنا دیا اور خوف کے اسباب دور کر دیے۔ غریب اور فقیر تھے، انہیں پاک رزق دیا، انہیں شکر گزار بنایا اور کہ وہ اطاعت کرنے لگے اور ہر بات میں فرم بردار ہو گئے۔ یہ تھا حال مومنین کا جب کہ وہ مکے میں تھے اور تعداد میں بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ مشرک اور مجوسی اور رومی سب کے سب ان کی قلت اور عدم قوت کے سب ان کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ ہر آن انہیں خوف تھا کہ وہ اچک نہ لیے جائیں۔ یہی حالت ایک عرصے تک رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، وہاں انہیں پناہ ملی۔ مدینے کے لوگوں نے ان کی مدد کی، یوم بدر اور دوسری لڑائی میں ان کا ساتھ دیا، جان و مال ان پر قربان کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ لوگ بہت ہی خستہ حالی میں تھے، ان کی زندگی بہت تباہ تھی، پیٹ سے بھوکے، جسم سے ننگے اور راہ سے بے راہ تھے۔ جو بھی تھا بد نصیب، انہیں تو کھانے کو نہ ملتا تھا بلکہ انہیں کھایا جا رہا تھا۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ دنیا بھر میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی ذلیل حالت میں ہو، لیکن اسلام لانے کے بعد کیا ہوا؟ یہی ذلیل لوگ ملکوں پر قابض ہو گئے، امیر اور بادشاہ بن گئے، رزق ڈھیروں ملنے لگا، بادشاہ پر بھی حکم چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جو آج تم دیکھ رہے ہو، جو تم آج دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر کرو، وہ منعم حقیقی ہے، شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے اور دولت و نعمت کو اور بڑھاوا کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کے احسانات جتلائے جا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا، کہ یہ تمام احسانات تم پہ کیے۔ اب تمہارا کام ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے حکموں کو بجا لاؤ۔ تو چلیے اب آگے ہم چڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ ان اللہ عظیم اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو۔ یا الذین آمنوا لا تخونوا، خلل انداز مت ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں۔ آیا سمجھ میں؟ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تمہارے اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا بھاری کیا ہے؟ اجر ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تو کیا کہا تمہیں؟ وانتم تعلمون، یعنی جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھ جاتے، تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا ہے لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لے کہ اے ایمان والو۔ پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی، اپنا تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اے ایمان والو، دیدہ و دانستہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، دیدہ و دانستہ اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ وَلَا تَخُونُوا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، اللہ کے ہاں اجر دینے، اور اللہ کیا ہے؟ بہت زیادہ اجر دینے والا ہے، بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔
تو یہ مدینہ میں آزاد سلطنت عطا فرمائی، فتح بعد تمہاری پوزیشن خاصی مضبوط ہو گئی، اموال و غنائم سے تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا، اب تم دل سے، زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرو، اور عمل سے شکر کی صورت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اور رسول کی اطاعت پر مستعد رہو۔ اچھا، امانت میں خیانت کے متعلق کیا صورت؟ امانت میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امانتوں سے مراد وہ تمام عہد و معاہدے اور ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہو۔ مثلا اللہ سے انسان کا عہد میثاق بھی ہے، جس کو پورا کرنے پر انسان اللہ کا نافرمان رہ نہیں سکتا۔ وہ عہد بھی جو انسان ذاتی طور پر اللہ سے باندھتا ہے، جیسے نظریں، منتیں وغیرہ۔ اللہ کے رسول سے خیانت یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے ان میں فرار کی راہیں سوچنے لگے، اور لوگوں سے معاہدے دین کے بھی ہو سکتے ہیں، صلح و جنگ کے سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں، نکاح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر انسان پر اس کے منصب کے لحاظ سے طرح طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ غرض اس آیت کے مضمون میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر واقعے کے وقت متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی حال میں خیانت نہ کرے، اور بالخصوص جس بات پر اس آیت مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار سے متعلق مسلمانوں کی پالیسی کو منافقوں یا مشکوک لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، ہے نا، اور اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لے، کیونکہ ہر قسم کی جنگی تدابیر اللہ اس کے رسول کی امانت ہے۔ ایسے اقدامات کے متعلق کافروں کو اشارتاً یا کنایتاً مطلع کرنا، یعنی جنگی راز کو فاش کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات فتح شکست میں بدل جاتی ہے، فتح شکست میں بدل جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام امانتیں اس کے اندر شامل ہے، چاہے وہ آپس میں امانتیں ہوں، کسی کا حق ہو تمہارے پاس تو وہ بھی امانت میں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہو، یا اللہ جب آپ اسلام لاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک امانت ہے، یہ بھی ایک امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ اے اللہ تو احکامات ہمیں دیں گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، اگر اس کی اطاعت نہیں کرے تو یہ بھی خیانت ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے احکامات ہے جس کے اوپر اگر عمل نہ کیا گیا تو وہ بھی ایک خیانت ہے۔ نکاح وغیرہ یہ بھی ایک دو فردوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان کیا ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اگر اس کی آپ مخالفت کریں گے تو یہ بھی خیانت ہو جائیں گی۔ بہر اس کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے، جس میں ہر ایک معاملات اس میں آ سکتے ہیں اس خیانت میں۔ تو یہی خیانت اور یہی امانت یہاں پر مراد ہے کہ تم تمام امانتوں کو میں خیانت مت کرو، اور اس کو پورا ان امانتوں کو پورا کیا کرو۔ تو وہی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، یعنی ان کے احکامات کو بجا لاؤ، اور ان کے نہائی جن امور سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہ کیا ہے، امانت ہے۔ اور اگر نہیں رکیں گے، نہیں احکامات مانیں گے تو یہ خیانت ہو جائیں گی۔ وہ تخونوا اماناتکم، اور تمہارے پاس جو امانت رکھا جائے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی راز کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا حق کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے شوہر کا حق کیوں نہ ہو، تو یہ تمام بھی جو ہے یہ حقوق ہے، امانتیں ہیں، اور اس میں جو ہے کوتاہی کرنا یہ خیانت کے مترادف ہے، یہ خیانت کہلائیں گا۔ وانتم تعلمون، اور تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو، انتم تعلمون، اور تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو۔ تو یہ جو ہے بیان، اس میں جو ہے ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ شان نزول جو ہے ایک صحابی ہے جن کو جو ہے معاہدے کے لیے اور کچھ باتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان مکہ سے نکلے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ ابو سفیان فلاں مقام سے نکل چکے ہیں، کہ ایک حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ ہے کہ ان کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے کفار قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھا۔ یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ان کے آدمیوں کو دوڑایا، وہ خط پکڑا گیا۔ حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، جو حاتب نے اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی گردن اڑانے کی مجھے اجازت دیجیے، اس نے اللہ اور رسول سے خیانت کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانے بھی دو، یہ بدر کے جہاد میں شامل تھا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ مجاہدین بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کے طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کے پاس ایک چٹھی اور خط لکھا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو جس میں حضرت علی بھی تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور اس فلاں جگہ پر وہ عورت آپ کو ملیں گی، اس کو پکڑو اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس خط کو لو۔
یہ تینوں اصحاب جو گئے اور جو اللہ کے رسول نے جس مقام کا نام لیا تھا وہ مقام پہ اس عورت کو پکڑا اور اس عورت کے پاس سے اس خط کو لیا۔ پہلے تو اس عورت نے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تجھے برہنہ کر دیں گے، تو اس نے وہ خط جو نکالا اور آپ ان تینوں کے سپرد کیا۔ یہ لوگ اس کو گرفتار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط دیا جو کہ ان صحابی نے ان کے پاس دیا تھا۔ تو بہرحال ان صحابی نے، یہ صحابی بدری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدری ہے، اے عمر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بدرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کو بخش دیا گیا ہے، پھر تم اس کو گردن اڑانے کے لیے کیوں اصرار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جتنے بھی یہاں مہاجرین ہیں سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے وہاں پر موجود، اور ان کے مال و متاع کی وہاں حفاظت کر رہے ہیں، لیکن میرا کوئی رشتہ دار وہاں پہ نہیں ہے، اور میرا مال و اسباب وہاں پہ ہے، میری جائیداد زمین وہاں پر ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ ذرا سے اگر میں اطلاع ان کو کر دوں گا تو وہ میرے مال و متاع کی حفاظت کریں گے، اور اللہ جل شانہ آپ کو تو فتح دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ ان کو اطلاع ہو یا اطلاع نہ ہو، اور آپ کی فتح تو کام رہنی تو اٹل ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اس حساب سے اور یہ سوچتے ہوئے انہیں اطلاع دی تھی کہ میری مال و متاع کی وہ حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے رسول نے، اور ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی اس کے اندر شأن نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شأن نزول اس آیت کے نزول کا سبب بنی ہے، یہ قصہ جو اس آیتوں کے نزول کا سبب بنی ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولادیں کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اے ایمان والو، یہ اولاد اور یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے کیا فتنہ ہے۔ یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلم انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عنده اجر عظیم، اور تمہارے اموال اور تمہارے اولادیں کیا ہے؟ فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ اس کے پاس کوئی اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اجر عظیم ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور لہٰذا تم اپنے مالوں کو اور اپنے اولاد کے فتنے میں نہ پڑو، اپنے مال کے فتنوں میں نہ پڑو، اور اس فتنے میں پڑھ کر اللہ کے تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہرگز نہ کرو، تاکہ اس کی وجہ تمہاری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ یہ تمام مال اور اولاد کیا ہے؟ اس دنیا کا فتنہ ہے جو تمہیں راہ حق پہ چلنے سے روکنے والی ہے، اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے تمہیں روکنے والے ہیں، ان کی محبت اور ان کی چاہت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے روک سکتی ہے، لہٰذا ان کے اوپر آپ جو ہے توجہ نہ کرے، یہ تو فتنہ ہے۔ اللہ اور اصل جو ہے اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ تمہیں ملنا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اپنے اولاد اور اپنے مالوں اور اپنے دیگر چیزوں کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔ تو آج ہی یہاں پر یہ ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، یہاں پہ جو رکوع ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ پھر آئندہ پھر ہم پڑھیں گے، جب تک کہ ہم اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔